عظیم مسلمان جنرل طارق بن زیاد کا اسپین کے حکمران راڈک کے 1,00,000 سے زائد فوج کے ساتھ سامنا ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کی فوج 7,000 جوانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے آگے دشمن فوج کڑی ہے جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے، جبکہ پیچھے سمندر ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو کشتیوں کے ذریعے سمندر پار کر کے خود کو بچائیں یا پھر اپنی سے کہیں گنا بڑی فوج کو شکست دی جائے۔ طارق بن زیاد اپنی ساری کشتیوں کو جلا کر اپنی واپسی کو ناممکن کر دیتا ہے، اور صرف ایک راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ راڈک کی اس بڑی فوج کا مقابلہ کرے۔ کشتیاں جلانے کا مقصد یہی تھا کہ صرف اور صرف جنگ کی جائے، یا تو شہید ہو جائے یا پھر دشمن کو شکست دی جائے۔ تو کیا اس جنگ میں طارق بن زیاد شہید ہو گیا تھا، یا پھر طارق بن زیاد کو شکست ہوئی تھی، یا پھر ناممکن نظر آنے والی فتح آپ کے مقدر میں تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس جنگ کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ طارق بن زیاد کا آخر نتیجہ کیا ہوا تھا۔ کیا آپ کی یہ فیصلہ ہمکانہ تھی کہ کشتیاں جلائے، یا پھر اس میں ایک حکمت تھی؟ یہ 710 عیسوی کی بات ہے، جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ اس وقت اسپین کے سیاسی و معاشی حالت انتہائی ابتر تھے۔ حکمرانوں نے غریب رعایا کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ عیش و عشرت کے دلدادہ پادریوں اور امراء نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی سوچی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی، جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے، تو موسیٰ نے اسپین کے مظلوم رعایا کو حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپین پر باقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوج کی طاقت کا صحیح اندازے کے لیے موسیٰ نے اپنے ایک غلام، جس کا نام طریب تھا، کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپین کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جسے آج تک اس کی یاد میں طریبہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب الغار کے بعد طریب نے موسیٰ کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کے پنجہ تسلط سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری معروف جنرل طارق بن زیاد کو 7,000 فوج کے ساتھ اسپین پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل بنائے کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے اسپین کے ساحل پر جبل طارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ جبل طارق کو آج کل جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے۔ طارق کا سامنا وہاں اسپین کے حکمران راڈرک کی 1,00,000 سے زیادہ فوج سے ہوئی۔ 3 روز گھمسان کی لڑائی جاری رہی، مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ ایک تاریخی خطاب کی، جس میں آپ نے کہا: اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس خطاب سے قبل طارق بن زیاد نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھی، تاکہ فتح کے سوا زندہ بچ نکلنے کے باقی تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی اللقا کے مقام پر اسپانوی افواج کو شکست پاش سے دوچار کیا، جس میں بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس بڑے معرکے کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہاں اسپین کے عوام نے یوم نجات منایا۔ اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔
بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلیہ اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر تل ایتلاف کے مقام پر عامل جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے خصوصاً یہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کے فتوحات میں سے آخری فتح خلیج بسکونیا پر واقع شیر جیجون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ اور طارق بن زیاد اس مہم کو یہی چھوڑ کر دمشق چلے ہیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا اسپین فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عازم سفر ہوا۔ اس طرح طارق بن زیاد نے اپنے چند یعنی 7,000 فوج کا مقابلہ ایک بڑے فوج جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی سے کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے آپ کو فتح نصیب ہوئی اور اسلامی لشکر نے اسپین کو فتح کیا، جس سے اسپین میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔